اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ زمر آیت نمبر 3، ترجمہ اور تفسیر۔ جان لو کہ خالص عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت یا ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ جس بات میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس میں فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ جھوٹے ناشکروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں سارے بت تھے اور بت پرست تھے وہاں پر، اور اس ٹائم کیا کرتے تھے لوگ، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، ساتھ ہی ان بتوں کو بھی مانتے تھے، ان بتوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے، اور یہ سارے بت ان کے بنا رکھے تھے جو جن کو یہ اپنا ولی مانتے تھے، اللہ کا ولی مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے کاموں میں یہ مدد کرتے ہیں ہماری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے، مطلب وسیلے کا کام کرتے تھے یہ بیچ میں۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تم صرف مجھ سے ہی مانگو، میں تمہارے شہ رکھ کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو وہ لوگ اس بات سے انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تو دلوں کے بھید جاننے کی طاقت ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، زمینوں کے اندر کے حال جاننے والا ہے۔ تو پھر ہم لوگ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی دعائیں کسی دوسروں کے ذریعے اپنے رب تک، اپنے اللہ تک پہنچائیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے جوتوں کا تمسا بھی ٹوٹ جائے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں وسیلہ کس کا لگانا چاہیے؟ اپنے رب کے پیارے ناموں کا وسیلہ لگانا چاہیے۔ تو وہ رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے نا؟ تو ہمیں صرف ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہی آج کل کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ کو سے مانگنے کے لیے دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو خود ہمارے قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے رب سے ہی، اپنے اللہ سے ہی اپنی جو ہے دلوں کے حال بتانے چاہیے۔ بے شک